بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آج کی ہماری جو تحقیقات ہیں وہ تازہ ترین ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بالکل کھل کھلا کے اسی طرح بات کر رہا ہے جس طرح دوسری طرف سے امریکہ بات کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس طرف سے بات کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ تہران سے بھی نکل جائیں، اور تہران کے لوگوں کو کہا کہ وہ بھی تہران سے نکل جائیں کہ اسرائیل کو بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ نہ جنگ بندی ہوگی بلکہ ہم پہلے سے بھی زیادہ زوردار حملے کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں. اب تو یہ تعداد گننا کہ اب تک ایران نے کتنے اٹیک کیے ہیں اور اسرائیل نے کتنے اٹیک کیے ہیں بے معنی ہو کے رہ گیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کا جو مختصر جو تاریخ ہے، جتنا نقصان ایران نے اب کیا ہے اس جنگ میں اسرائیل کا ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوا. چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، جبکہ امریکہ کو اب بھی یہ امید ہے کہ ایران ایٹمی ڈیل جو ہے وہ کر لے گا. لیکن ایران کا کہنا ہے کہ اب مذاکرات کا وقت جا چکا ہے. لیکن ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر مذاکرات ہی کرنے ہیں تو پھر سب سے پہلے اپنے شیطان بچے کو قابو کریں، اسرائیل کو قابو کریں، وہ حملے روکیں. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ وہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ایران نے اپنے غدار جو پکڑے ہیں ان کو میزائلوں کے ساتھ باندھ کے اسرائیل روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی باقیات جو ہیں وہ اسرائیل میں ہی جا کے گریں. اور پھر کچھ اور بھی بڑے پیمانے پہ انہوں نے اپنے غداری کے نیٹ ورک جو ہیں وہ نہ صرف پکڑے ہیں بلکہ بے نقاب ہوئے ہیں. لیکن ناظرین، ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جنگ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے بھی دروازے پہ دستک دے رہی ہے. اس حوالے سے آج کے اخبارات میں ایک کالم جو سینئر صحافی احمد میر نے لکھا ہے وہ بڑا حقیقت کے قریب ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ تھوڑا سا پہ میں پس منظر آپ کو بتائے دیتا ہوں. تو ناظرین، دنیا میں اس وقت 20,000 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. جن ممالک میں ایٹمی حملے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہیں کہ جنوبی کوریا، شمالی کوریا، پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے اور بھارت چوتھے نمبر پہ ہے. ایران اور اسرائیل بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ روس اور امریکہ کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. اور جب ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو ملک کا دارالحکومت، اہم فوجی چھاؤنیاں، اہم شہر اور زیادہ آبادی والے علاقے جو ہیں ایٹمی حملوں کا اولین جو ہیں نشانہ ہوتے ہیں. تو ناظرین، اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو جو موجودہ جنگ ہے، جس طریقے سے بڑے کئی سالوں میں ایران نے یہ راستہ پاکستان تک بنایا ہے. چونکہ ایران کو اسرائیل کے لیے ایران ایک خطرہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک خطرہ. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز جو پارلیمنٹ کا اجلاس، ایرانی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، وہاں پہ تشکر پاکستان کے نعرے لگے اور ایران پہ یہ بات بھی کھل گئی کہ انڈیا اس کا دوست نہیں ہے بلکہ آستین کا سانپ ہے. چونکہ اسرائیل اور بھارت کی دوستی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. موساد نے اپنے جو پنجے جو ہیں وہ بھارت کے راستے سے ایران میں گاڑے اور ایران کے ذریعے سے موساد نما بھارتی کلبھوشن جو ہیں وہ پاکستان تک پہنچے، بلوچستان تک پہنچے اور یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب کلبھوشن نے ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو کیا بتایا، ظاہر ہے وہ تو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس ہی ہے. لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کیا کچھ سیکھا ہے یا نہیں، یا جو ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے یا تو جنگ کرنی ہے یا جنگ روکنی ہے، انہوں نے اس سے کیا سیکھا ہے. لیکن اگر یہ کالم جو ہے جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل نے کوئی 50 سالہ پلاننگ کی اور اس کے بعد وہ پاکستان کے دروازے تک پہنچا ہے. اب دستک دے رہی ہے جنگ پاکستان کے دروازے پہ. جو کالم لکھا گیا ہے اس کا کچھ عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ نقشہ دیکھ لیجئے، اسرائیل کی سرحد جو ہے وہ اردن سے ملتی ہے، اردن کی سرحد جو ہے وہ شام سے، شام کی سرحد عراق سے اور عراق کی سرحد ایران سے جا ملتی ہے اور ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد ملتی ہے. آپ ذرا تاریخ کے صفحات کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. جب شاہ حسین کے ساتھ اردن کا اسرائیل سے امن معاہدہ ہوتا ہے تو اسرائیل براہ راست شام کی سرحد تک پہنچ گیا اور موساد وہاں سرگرم عمل ہو گئی. شام میں حافظ الاسد رکاوٹ بنتا گیا، چنانچہ وہاں 14 سال اور 3 ماہ تک خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا گیا. اس دوران شام کی فضائیہ اور فوج مکمل طور پر تباہ کر دی گئی. ملک قرض میں ڈوب جاتا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے اور بالآخر بشار الاسد کو اقتدار چھوڑنا پڑ گیا. اقتدار پر الجولانی اس حالت میں قبضہ کرتا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے جب چاہیں شام کی اینٹ سے اینٹ پجا دیتے ہیں. اور ناظرین، آپ یہاں یہ بھی یاد رکھیں
کہ یہ الجولانی جو شام کا اب صدر ہے، اس کے سر کی قیمت امریکہ نے مقرر کی ہوئی تھی، تو وہاں پہ خانہ جنگی کروا کے امریکہ نے اور اسرائیل نے اپنا من پسند الجولانی اسی کو اب اچھا بچہ قرار دیا ہے امریکہ نے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کو ہم جہادی سمجھتے تھے، کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ اس کے سر کی قیمت امریکہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ در حقیقت امریکہ کے لیے سارا کھیل کھیل رہا تھا۔ بشار الاسد کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور وہاں پہ الجولانی کو بٹھا دیا گیا، اور اب اسرائیل کے لیے راستے کھلے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، اور اہل شام صرف بے بسی کی آہیں بھرنے پر مجبور دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب ایران اور پاکستان کے درمیان صرف عراق باقی رہ جاتا ہے۔ پہلے عراق کو اسلحہ دیا جاتا ہے، ایران میں خونی انقلاب برپا کروایا جاتا ہے، اور پھر عرب اور عجم یعنی عربی اور فارسی کو آپس میں لڑایا جاتا ہے۔ یہ خون ریزی 8 سال تک جاری رہتی ہے، نہ کوئی فاتح نہ کوئی مفتوح۔ ہاں، یہی اسرائیل جب دیکھتا ہے کہ عراق اور ایران حالت جنگ میں ہیں تو وہ اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے تموز کے نیوکلیئر پلانٹ پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس سے اسرائیل کے امن و سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عراق کو شہ دی جاتی ہے کہ وہ کویت پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کویت کی سرحد پار کرتا ہے، امریکہ بہادر پوری دنیا کو اکٹھا کر کے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، مگر تب بھی عراق میں کچھ جان باقی رہتی ہے۔ پھر یہی اسرائیل 2003 میں امریکہ کو قائل کرتا ہے کہ عراق ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ عراق بار بار یقین دہانی کرواتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ عالمی ایٹمی توانائی کے ادارے کو مکمل رسائی دیتا ہے، مگر اس ادارے کے افراد جاسوسی پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عراق پر تباہ کن حملہ ہوتا ہے، شیعہ ملیشیا حرکت میں آتے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، عراق کی فوج اور فضائیہ مکمل تباہ کر دی جاتی ہے، سونے کے ذخائر لوٹے جاتے ہیں، اور صدام حسین کو تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان اور اسرائیل کے درمیان صرف ایران رہ جاتا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیارے جب چاہیں اردن، شام اور عراق کے اوپر سے بلا خوف و خطر پرواز کر سکتے ہیں، بمباری کر سکتے ہیں، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ پھر 12 جون 2025 کا وہ لمحہ آتا ہے جب بغیر کسی پیشگی وجہ کے اسرائیل ایران کے ایٹمی مراکز پر بمباری کرتا ہے۔ ایران کے اہم جرنیلوں اور سائنسدانوں کو ان کے بچوں کے سامنے خاک و خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ دھمکی دی جاتی ہے کہ یہ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پہ نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا، کیونکہ اس سے اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا وزیر دفاع دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایران نے جوابی دفاع کا حق استعمال کیا تو تہران کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ یہ حملے اور جوابی حملے 3 دن سے جاری ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کب تک جاری رہیں گے۔ اب ذرا سوچئے، خدا نخواستہ اگر ایران بھی اس انجام سے دوچار ہو جائے جس سے شام اور عراق ہوئے، تو پھر خاکم بدہن اسرائیل کے 300-400 جنگی جہاز پاکستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی وقت بغیر کسی روک ٹوک کے آ سکیں گے، اور اس پہ مستضاد یہ کہ ان کو کھنڈ بھارت کے خواب دیکھنے والے گوہر آچاریہ جیسے لوگوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ ان کے اڈے اور رہنما بھی ساتھ ہوں گے، اور فضا میں ایندھن کی ضرورت تک نہیں پڑے گی۔ تو کیا ہم اس صورت کا انتظار کریں گے؟ یورپ اور امریکہ کی انسان دوستی، عدل و انصاف کے پیمانے اور دعوے اب محض نعرے بن چکے ہیں۔ وہ صرف اس وقت تک چیختے ہیں جب ان کی دم پر پاؤں ہوتا ہے، ورنہ راوی چین ہی لکھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے تازہ ترین، اور اس میں کوئی شک بھی باقی نہیں ہے کہ یہ تاریخ کے اوراق سے ہے۔ اور اب اسرائیل ہر صورت جو ہے، اسرائیل والے کہتے ہیں کہ ہمارا ایران کے عوام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو وہاں کے ظالم حکمرانوں سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، کہانی ساری آپ کو ہر جگہ ایک جیسی نظر آئے گی۔ اور یہاں پہ جو کچھ اسرائیل کرنا چاہتا ہے، جو اسرائیل نے کہا، خود نیتن یاہو کہہ چکا کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ اور ہمیں تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مودی جو ہے وہ ابھی تک اپنے زخم نہیں بھولا۔ ایک زخمی سانپ ہے مودی جو ہے، آستین کا سانپ تو ہے ہی ہے، لیکن زخمی سانپ بھی ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور ایران کو ساتھ ساتھ ہی نمٹایا جائے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ایران تو اپنے آپ کو اس حد تک ڈو اور ڈائی کی پوزیشن میں لے جا چکا ہے، اور ایران نے اتنے بڑے پیمانے پہ حیفا کا ایٹمی بجلی گھر بھی ان کا تباہ کر دیا ایران نے، اور اس کے علاوہ ان کی بستیوں کو ایران نے جس طریقے سے تباہ کیا ہے، وہاں پہ بھی خوف کا عالم ہے پورے اسرائیل میں۔ خود آپ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں شیطان نیتن یاہو کا، کہ وہ اترا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس جنگ کا فاتح کون ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران یہ جنگ نہیں جیت سکتا، لیکن ترکی جو ہے وہ بھی ایران کی حمایت میں کھڑا ہے۔ بظاہر تو سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایران کی پشت پہ کھڑے ہیں، لیکن اس سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن چائنا نے یہ کہہ دیا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی چلتی رہے گی، اور چائنا اگر اس میدان میں اتر ہی آیا
تو پھر امریکہ کی اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، اور جو نظر بھی آ رہا ہے کہ امریکہ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بار بار مذاکرات کا بات کر رہے ہیں. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں، میں ثالثی کروا سکتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو جائے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیوٹن کی ثالثی بھی قبول ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.